ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ دجال کے آثار کیا ہوں گے؟ کیا خصائص ہوں گے؟ دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے؟ کیا آثار ہوں گے؟ کیا اثرات ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اور دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے۔ بعض روایات میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی اور آخری، بعض میں کہا گیا ہے کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے تعلق ہے جو ان آیات کا دجالی فتنے سے، وہ گویا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے دجالی فتنے کے بارے میں جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں ناظرین ایک بات پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے شخص معین۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر ایسی ہی احادیث کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے قرب قیامت میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو قتل کرے گا۔ دجال تو ایک شخص معین ہے، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے متعلق نہیں، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو وہ ایک خاص کیفیت ہے۔ ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہیں؟ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں انسان کو قدرتی طاقتوں، کائناتی قوتوں پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد پر، بلکہ ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرمائے۔ وہ معجزے کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں وارد ہوئی۔ مثلاً اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری اسے حاصل ہوگی، وہ ایک ایسے طوفان کی مانند ہوگا جیسے سیلاب اور بہت زوردار آندھی کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے، اس طرح سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواز ابن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا، 40 دن کے اندر اندر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی آبادی میں وہ پہنچ جائے گا۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں کہ دجال کی سواری کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے خچر کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے گا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبے میں ہے کہ اس کا 30 ہاتھ لمبا ایک کان ہوگا۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے گی۔ وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ علاج، معالجہ اور عمل جراحی میں اس انتہا کو پہنچ جائے گا کہ جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، جو پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے ان کی بینائی لوٹ آتی تھی، اور کوڑ کی بیماری جس شخص کو لاحق ہوتی اس کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ درست ہو جاتا تھا۔ وہی الفاظ حدیث میں ہے کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 2، یہ وہی یحیی الموت ہے، بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سی دے گا اور زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور جراحی کا علم اپنی بلندیوں کو پہنچے گا، اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔
حدیث میں ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا، وہ اگائے گی، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا ویران چٹیل میدان اپنے خزانے نکال، تو اس زمین کے خزانے نکل کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا تو بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے جو فوت ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ شیاطین انسان سے پوچھیں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تمہارا میں فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف، علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھیں، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگیں گے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہیں، اور ہوائی جہازوں کے بالکل اینڈز پر ان کے بازوؤں پر ریڈار، ان کے کان ہیں۔ انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، خود ان کی لمبائی چوڑائی وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہے یا 40 ماہ کا۔ اور اب تو ایک جہاز چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے گرد بھی چکر لگا لیتا ہے، یعنی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طرح طبی سائنس میں جس طریقے سے انسانوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، یعنی ہیومن ویجیٹیبل کے ذریعے دل کی دھڑکن بھی چلائی جاتی ہے، خوراک بھی پہنچائی جاتی ہے، آدمی سالہ سال تک زندہ پڑا رہتا ہے، اور سرجری کے ذریعے بعض جانوروں کو کاٹا گیا اور پھر ان کو سی دیا گیا اور جوڑ دیا گیا۔ یہ تمام معجزے ہیں جو اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین پر جہاں کہیں کسی ایک پتے تک کے اگنے کے کوئی آثار نہیں تھے، وہاں لہلہاتے ہوئے چمن دکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معاملہ اسرائیل نے کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابوظہبی، سعودی عرب میں چلے جائیں۔ سعودی عرب کے اندر ریاض سے جدے تک آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے، نہایت گرین، اور اس کے اندر آرٹیفیشل ایریگیشن کے ذریعے سے بہت عمدہ کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز ہیں۔ تمام کے تمام سرکولر پیچز کے ذریعے ایریگیشن ہوتی ہے جو ایک سرکل میں چلتے ہیں، اور پانی کی آرٹیفیشل بارش ہوتی رہتی ہے۔ فضا کے اندر ایٹماسفیئر کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے، اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا۔ وہ آل ورلڈ اینٹینا کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے ہیں، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو کوائف سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اس درجے کی ہو جائے گی کہ سورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور اس کے استعمال سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا؟ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہیں، یہ تو ان چیزوں کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسپلوشن ہے، اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے۔ پہلے 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، کئی سال میں جا کر وہ درخت جوان ہوگا، پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئیں، وہ فیکلٹیز، یعنی دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ یہ تو قدم بقدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان ہوتا تو یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا۔ در حقیقت فتنے کے کچھ اسباب ہیں، در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ حائل ہوا ہے
کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی، ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تھی، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ اس دور کے MDM میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا، لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بوجھ اور فخر پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سورہ کہف کی پہلی آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور محیط جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کرے کہ ان کے لیے بہت بڑا اور عمدہ اجر ہے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہ سے، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا، اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل، تو یہ شاہد درہ رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس حدیث پر، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے، تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے ان پر، اے نبی، شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر لیں۔ یہ ہیں در حقیقت وہ آیات جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا۔ لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں۔ دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائط کے اندر شریعتوں میں کوئی تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے۔ شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے، مسلمانوں کے جس کی ہم نے نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی۔ دین ایک ہی ہے۔ دین ایک ہے تو دین مسیحی بھی وہی تھا جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ جو نہایت عظیم حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے قول ساؤل اس کا نام تھا، جس نے اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے انہیں شدید تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی ہی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی بنا دی گئی تھی، اور وہی شخص سولی چڑھا تھا۔ بہرحال اس وقت کی عیسائیت کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ میں سفر میں آ رہا تھا کہ مجھے آسمانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام نظر آئے، اور مجھے کہا کہ اے ساؤل،
تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اور جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہٰذا ایک جزو کی حد تک گمراہی پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر کچھ عرصے تک مستقیم رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دور تک اصل دین مسیح کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ شاذ و نادر لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکیں، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پولزم در حقیقت مسیحیت کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ پولزم در حقیقت ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب ہے، جس کا رد عمل یورپ میں پیدا ہوا، جس نے اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ پولزم نے دین مسیحی یا دین اسلام میں 3 بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، حضرت مسیح انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، اور راستے کا بیٹا یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن سبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو ہر وقت حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے، اولاد کے معنی میں ہے۔ یہ تو گویا کہ صلبی اولاد ہے، اور عیسائیت وہ مذہب ہے جس نے بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے۔ لہٰذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نو، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم سینٹ پال کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ لہٰذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تثلیث والا گورکھ دھندا، 3 میں 1، 1 میں 3، توحید بھی ہے، تثلیث بھی ہے۔ اس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا، اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے۔ باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو نہ ہو۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق کائنات کے ایسے ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے۔ لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجیے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا، اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ حقائق ہیں کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو تسلیم کیا گیا ہے، اب ظاہر بات ہے عقل سے اپیل کی گئی، لاؤ دلیل، اپنی تو دلیل عقل سے اپیل کی گئی، اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آس پاس ہے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔
منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کوئی وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب اس کی نسبت نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس یوز ہے، یہ غلط نام ہے۔ 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی۔ اس نے کہا کہ در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے۔ یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت مسیح نے جو تعلیم دی تھی جب وہ اس دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے دی ہے۔ البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس شخص نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلعہ کما کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، یا شاید گوتم بدھ ماننے والوں کی ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب ہے غلط طور پر اس کے نام لیوا دنیا میں ہیں، اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات پیدا کیے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن پال نے اسے بالکل ایک مستقل فضات، ایک جداگانہ دین کی شکل دے دی ہے۔ تو یہ پالزم ہے۔ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع عقیدہ بنایا۔ ڈاگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننی ہے۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل ہے۔ لہٰذا ڈاگما کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے۔ دوسرا، کفار کا عقیدہ جو صلیب کے عقیدے پر مبنی ہے۔ مسیح نے انتہائی ذلت موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ سارے گناہوں کا کفارہ مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ یہ ہے دوسرا عقیدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تسلیس نے عقل سے مذہب کا تعلق توڑ دیا تھا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا، دین کی جڑیں دونوں اعتبار سے توڑ دی۔ دین تو نام ہی ان دو چیزوں کا ہے، گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کی جو روایت ہے جسے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو دا سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ثاقب کر دی۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کو جب بھیجا کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، تمہیں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی لفظی تعریف ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائلز یعنی غیر بنی اسرائیلی کو اس جملے کے روح سے کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میرے پاس جو روٹی ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کو کتوں کے آگے نہیں ڈالتا۔
یہ جملہ تو حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کے بے شک پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی، بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ آپ سے پہلے جو رسول آیا ہے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے، لیکن اس پول نے پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پولزم ہے اس کی تبلیغ کریں گے۔ غیر اسرائیلیوں میں بھی وہاں انہیں دقت پیش آئی۔ شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، بھاری شریعت کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں۔ بہرحال تیسری نقب تھی شریعت منسوخ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، اس لیے کہ اب شریعت تو ہے نہیں، خلا ہے۔ اس میں سوالات تو پیدا ہوں گے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم تائی جو مشہور ہے سخاوت میں ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم تائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہوگا کہ حضور یہ بات تو کوئی درست معلوم نہیں ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رومان کو خدا نہیں سمجھا۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مانتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے۔ یہی تو فرمایا تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینا ہوگی۔ کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول سے کوئی دلیل لاؤ، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے۔ سوورنٹی آف دی پیپل کیا معنی ہے؟ کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس ذلت اور حرمت کے پورے اختیارات ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، تو وہاں یہ حق علماء کے ایک طبقے پوپ کو دے دیا گیا۔ گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین مذہبی استبدادی حکومت یورپ میں قائم ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے جب تک پول نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کیں، محنتیں کیں، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمڈ تھے۔ پول کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے جو اصل صحابہ تھے، جو ان کے حوارین تھے، ان کے ماننے والے بھی تھے، لہٰذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل حوارین اپنے گفتگو بنی اسرائیل تک محدود رکھ رہے تھے۔ نمبر 2، یہ انہوں نے شریعت کو ثاقب نہیں مانا۔ جنگل کی آگ کی طرح پولزم والی مسیحیت پھیلی، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہٰذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی۔
اور 300 برس تک ایک کشمکش جاری رہی۔ انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی، لیکن اس کے بعد کیسر روم قسطنطین جسے کہتے ہیں، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر مذہبی تصادم سب سے بڑی انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہٰذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ کر ایک دین بناؤ۔ تو جو دین اکبری یا دین الہی نے کیا تھا، اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا راستہ اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہٰذا یہ کام کیا جائے۔ یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے، اس نے خود پولزم والی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا مشکل تھا، پولزم والی اختیار کی، اور اس کے بعد جو اسٹیٹ تھی، جو مشینری تھی، جو طاقت دباؤ، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت پورے رومن امپائر کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اس کا ایک نظام قائم ہوا اور مذہبی طبقے کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اس کے باوجود 200 برس اور گزرے۔ یونان چونکہ علم، فلسفے، سائنس، حکمت کا بہت بڑا مرکز تھا، یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا۔ یونانی حکماء اعتراض کرتے تھے، لہٰذا سن 529 میں جسٹینین ایک کیسر تھا۔ اب قسطنطین کے 200 برس بعد اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دے دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی۔ وہ مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوئی تھیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں ڈوگما کی جڑ کاٹتے ہیں۔ وہ ڈوگما جو پولزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہے دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہیں، لہٰذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم ممنوع ہو گئی۔ یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو 529 میں جسٹینین نے کیا۔ اس کے بعد آگے چل کر پول کو اختیار حاصل ہو گیا، جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا کو کون پر کرے گا۔ پول کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے، اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی انسان کے دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے، چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب کوئی شخص کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشیس پک کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے تمہارے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر ان کی قیمتیں تھیں، ان کے لیے بڑے بڑے ہدیے مقرر کیے گئے تھے۔ تیسری چیز، بائبل کا مفہوم کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہٰذا بائبل سند نہیں ہے۔ سند پوپ کا فرمان ہے بائبل کی شرح کرنے کی۔ بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا۔ یورپ میں یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے نوٹ کرایا، آپ کو 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے۔ 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ تو یہ تاریخ اور ان کا یہ ریلیشن ذہن میں رکھیے گا۔ جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھیں کہ یورپ بالکل ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ ملاؤں کی حکومت، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے۔ پوپ کو اختیار حاصل ہے کسی کے بارے میں ذرا، جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آدمی۔ اس قسم کی کورٹس وہاں قائم ہوئیں اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی
اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں جو بھی فلسفے اور سائنس کا کوئی دلچسپی رکھنے والا وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے۔ اب یہاں ان کتابوں کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید زمانے کے اندر۔ یہ علم مسلمانوں نے ہندوستان، یونان سے بھی لیا، اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور کرتبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے دوبارہ یورپ میں پینیٹریٹ کیا ہے۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے۔ پہلے عالم اسلام مڈل ایسٹ میں یونان کا علم آیا، پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں انٹروڈیوس ہوا۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم ریورسلز، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی۔ ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، اور کئی سو برس تک کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنگ میں تصادم رہا۔ پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنگ کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے۔ بلکہ اس میں تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد ختم ہوئے ہیں۔ یہ آپس کا تصادم تھا۔ پروٹیسٹنٹ مذہب جو اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے پیدا ہوا، اور وہ رومن کیتھولک پاپایت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا، 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے۔ بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں تو 19 دن تک پروٹیسٹنگ کا مسلسل قتل عام کیا گیا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر کے ان کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ یہ سارا ظلم وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ عوام کے اندر مذہب سے کس قدر نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی، لہٰذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہ سبب ہے کہ جس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے، اور مذہب چونکہ جبر کرتا ہے، مذہب چونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، اور مذہب چونکہ تشدد کرتا ہے، لہٰذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ری ایکشن یہ ہے۔ اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت کے بیج بو دیے گئے، اور یہ 200-250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر آیا ہے، ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے۔ آج انسان کے چاند کے اوپر قدم پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ تمام سیارے یہ ہمارے سولر سسٹم کے ہیں، ان سب کا چکر لگا کر اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے۔ خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے، اور کم سے کم سولر سسٹم کا پورا احاطہ کیا ہے۔ اور جب میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی، ان کے حوالے سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک، ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ ان کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا گویا انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی انکار۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ جسے میں نے کہا تھا اپالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ جو پیدا ہو چکا ہے۔ اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں جو روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے یعنی کفر۔ وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو، یعنی اس تہذیب کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے۔ مذہب سے دشمنی، مذہب سے بغض، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی نفی ہے۔ آج جو ایک ورلڈ سویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت ہے۔ خدا کی اہمیت نہیں ہے، ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں۔ ہاں، اہمیت کائنات کی ہے۔ غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، نیچر کی قوت کو مسخر کرو۔ خدا ہے یا نہیں، چھوڑو اس بحث کو۔ اصل اہمیت ہے جو وہ کائنات کی ہے۔ اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی شاید، لیکن اصل اہمیت وہ مادے کی ہے جو جسم کی ہے، اس کی فکر کرو۔ اسی طرح سے حیات دنیاوی، اصل شے حیات دنیاوی ہے، اس کو بناؤ، سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر سٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو اور ہر چیز ہو، لیکن حیات اخروی ہوگی۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔
3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ 3 چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی 3 چیز کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کی شے کائنات ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتہ، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیاوی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابھری، اور یورپ سے ابھری ہے اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی۔ جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا جو پول ازم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا۔ یہ وجہ ہے، اور آج انسان جہاں کھڑا ہے، غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ 2 جنگیں اس 1 صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں آپ نے ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھیں، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ کہ قبضہ کر لیا۔ پہلے وہ کسی اور کی تھی، اب کسی اور کی ملکیت ہو گئی۔ بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی۔ دہلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم میں نسیہ منشیہ کی گئی ہیں۔ لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھیں، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا، وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتیوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں، اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجئے آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا۔ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پسپائی اختیار کر لی، اس میں بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپرویسی چاہتا ہے، لہٰذا تصادم تو ہو کر رہنا ہے۔ مولانا مناد الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات اس سورہ کاف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمہ اللہ علیہ انہیں یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشگوئیاں احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہے، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں دونوں فریق میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹمک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا معاملہ، ختم ہو کر رہ جائے گی ہر چیز۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس، سائنس کی یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وار کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی۔ لیکن اس کا کیا حل ہوگا؟ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے۔ اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اونچی منزلہ عمارتیں ایسے جیسے کہ کچے گھروں میں ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی۔ اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیونٹیوں کی ایسی کالونی ہو، اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں۔ ایسے انسانوں کا حال ہے۔ اگر وہ جنگ ہو جاتی ہے جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناد الحسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن دین خداوندی کی، دین مسیحی کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے
ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کے وہ گزر گئے، لیکن واحد یہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں لفظ باس آیا ہے۔ اور مولانا مناد الحسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ کے لیے۔ فرمایا یہ تو تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا، جو ڈسٹرکشن ہوگی۔ جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم ہو۔ اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کو معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین لکھا ہوا ہے کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کی، کفر الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ایک شخص حاضر ہوگا دجال کے پاس، وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ بھی اس کی پیروی کرے گا۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجئے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں ایمان کے بارے میں، یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری ویلیوز ہیں، وہی مادی تہذیب۔ آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیجئے۔ اسی کو میں نے ذرا اسے بڑی تفصیل سے واضح کیا۔ در حقیقت رگوں میں صلاحیت کر گئی ہے یہ تہذیب، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارض کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہی حال ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب وذب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں بھی جا کے ہوتے ہیں، مساجد میں سفارت و غریب پردہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارا تو غریب، شہروں میں کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے دیہات کے اندر کیا حال ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں، یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا بی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے۔ لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاقتہ، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کے ہمارے اپنے لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہوگا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون فارسی ہے، کون عیسائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے، اور اسی سویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافر۔ اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ عورتوں کا ہوگا۔ وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈپلوائے ہوتے ہیں اخبارات کے اندر، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے، جتنے ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو پیش نظر رکھیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، پھوپھی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکل نہ جائے۔ یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا۔ آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو تھے، لیکن اب تو آزادی کی صورت آئی ہے تو باندھ کر رکھنے والے ہار مان چکے ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں گے اچھے بھلے نظر یہ آتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ مذہبی مزاج کے ہیں، لیکن بالکل بے پردہ کوئی خاتون عین ان کے اسکوٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے،
بے پردگی، یہ عبائیت، ہمارے اخبارات کا جو حال ہے اس کو دیکھیے، خدا کے لیے یہ رنگین صفحات بند کرو، لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جوں تک رینگتی ہو۔ لہٰذا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا۔ تو یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا، پکڑے گا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، ایسے باندھ کے ہی کوشش کرے گا کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر، وہ اس کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکل جائے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ اب نوٹ کیجئے اس فتنے کے لیے، اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے۔ دجل اور فریب، یہ ہماری زبان میں بھی مستحب دجل و فریب، دھوکہ دینے والی شے، حقیقت کچھ اور، اوپر کچھ اور، پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ دجل ہے گندم نمائی، اور جو فروشی دجل فریب ہے اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں کثرت سے آیا وہ غرور ہے، دھوکہ۔ اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخروی کے لیے پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا ہے۔ میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی، سورہ حدید میں بھی، لوگوں سن لو یہ دنیا زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ میں بعد میں عرض کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس وقت یہ آیات سن لیجئے، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے، آیت نمبر 130 بھی ہے۔ تیسری مرتبہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 ہے، اور 2 مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا، دیکھو لوگو کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہماری آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کو بنانا سنوارنا۔ وہ جو میں عرض کر چکا ہوں، 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت، حیات دنیاوی جب مطلوب بن جائے، حیات دنیا بھی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے، تو گویا کہ حیات اخروی اپنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل۔ یہی ہے اصل دجل، یہی ہے اصل فریب۔ اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی، اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی، اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ طاری ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ یورپ میں جائیے، واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے۔ امریکہ میں جائیے، واقعتاً بہت حسین ہے دنیا۔ ابوظہبی میں جائیے، بڑی حسین نظر آئے گی دنیا۔ جس طریقے کے آباد ہیں، یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا، اتنا ہی آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی، آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی۔ یہی دجل ہے، یہی فریب ہے، یہی فتنہ دجالی ہے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا ہوں، اس میں آخر میں فرمایا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیے، یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس دنیا کی یہ زینت ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، صحیح سے، غلط سے، جس طرح بھی ہو، یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں، میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فراہم کر لوں، میں بھی یہ تمام چیزیں جمع کر لوں۔ اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اثاثہ اسی میں انویسٹ کر بیٹھتا ہے، بلکہ دیانت، شرافت، ان سب کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، سنگھار، تاکہ ہم ذرا آزمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر، اسی رعنائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یا اس حسن ازلی کو اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے طالب بنتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت امتحان۔ اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا، شروع کی آیات اور آخری آیات، آخری رکوع میں فرمایا، اے نبی ان سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ وہ لوگ کہ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت، جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، اور وہ اپنے کئی یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے یہ کچھ بنا لیا، میں نے یہ جائیداد بنا لی،
میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا، لیکن مطلوب و مقصود دنیا، انہوں نے دنیا ہی کے اندر اپنی ساری جہد کو بھٹکا کر رکھ دیا۔ میں اس کا دوسرا رخ جو بتانا چاہتا تھا وہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر کھیتی ہے، بو گے یہاں تو وہاں کاٹو گے۔ نیک اعمال کرو، خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرو۔ اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں اجر و ثواب پاؤ گے۔ اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ حیات دنیاوی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل ہے، لیکن اگر پردہ پڑ گیا آخرت نگاہوں سے اوجھل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود، تو یہ دھوکے کا سامان نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکوع میں وہ کیا تھا، اور وہ لوگ نوٹ کر لیجئے، وہ آیت کبیرہ یہاں پر ایمان بالآخرہ کو اہمیت دی گئی۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب فراہم کیا۔ اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آ گیا، سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے، جن جن مضامین پر وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر رہ گئی ہے، چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا ٹھٹھا اڑایا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے۔ تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقصود تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو، اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی تکذیب کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اصل حقیقت ہماری نگاہوں پر منکشف ہو، اور یہ دنیا ہماری نگاہوں پر پردہ نہ پڑ کر رہ جائے، آخرت سے اور اللہ سے ہمیں محبوب نہ کر دے، اس لیے کہ یہی اصل دجالی فتنہ ہے۔ اور ان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کا جیسے بتایا ہے ان کا ورد کریں، ان کی تلاوت کریں، اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔